قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ لہب کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گے، اور اس سورت کے ضمن میں ایک شخص کا ہم تذکرہ پڑھیں گے، کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس خاندان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس خاندان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب، اس بدبخت کا تذکرہ آج ہم پڑھیں گے۔ یہ سورت ابو لہب اس کی بیوی کی مذمت میں نازل ہوئی۔ یہ سورت مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ رب العالمین نے اس سورت کو نازل فرما کر ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت فرمائی۔ سامعین محترم، رب العالمین نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اور اس کی کمائی نے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ ان قریب سخت شعلوں والی آگ میں جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن میں کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ ابو لہب یہ اس کی کنیت ہے، اس کا نام ابو لہب نہیں ہے، بلکہ اس کا نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورت کا نزول اس کی کنیت پر ہوا، اس کے نام پر نہیں ہوا۔ کیوں؟ عزا ایک بت کا نام تھا، اور عبد العزا یعنی بت کا بندہ، تو اس لیے قرآن مجید کی یہ شان نہیں کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی بندگی کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کا تذکرہ کرے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر جو سورت کا نزول ہوا اس کی کنیت کے نام پر ہوا۔ اس کی کنیت ابو لہب ہے، تو لہذا سورت اس کی کنیت پر آئی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمنوں میں ایک نمایاں نام ابو لہب کا ہے۔ اسی کی تردید و تذلیل میں اللہ رب العزت نے یہ سورہ لہب نازل فرمائی۔ اور یہ بات انتہائی دلچسپ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ برکت کے
کافروں میں واحد وہ شخص تھا جس کا نام قرآن مجید میں آیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تو اور بھی تھے، مگر ان تمام دوستوں اور کافروں یعنی ان تمام دشمنوں اور کافروں میں یہ وحد ہے کہ جس کا نام قرآن مجید میں آیا ہے اور اس کی مذمت میں آیا ہے، مذمت بیان کی، بلکہ اس کے نام پر پوری سورت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ جیسا میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ اس کا نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب ہے، کنیت ابو لہب ہے، مگر کنیت اس کے نام پر غالب آ گئی، کنیت پر لوگ زیادہ جاننے لگے، اور اس کا اصل نام جو ہے وہ چھپ کر رہ گیا۔ ابو لہب کی ماں کا نام لبنہ بنت حاجر تھا۔ شاب ابی طالب میں، شاب ابی طالب کے زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور آپ کے پورے خاندان جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، جب ان کو شاب ابی طالب میں قید کر دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی جو خاندان والے تھے، بنو ہاشم بنو مطلب نے، حالانکہ وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کافر تھے، کافر ہونے کے باوجود خاندانی قرابت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مدد کرتے رہے، حالانکہ نہ بنو ہاشم ایمان ابھی لائے تھے، نہ بنو مطلب نے ایمان لائے تھے، مگر انہوں نے دیکھا کہ ہماری قرابت داری ہے، ہمارا خاندان ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے، سوائے ابو لہب کے اس نے انکار کیا۔ اور اس انکار کی وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو اس کی دشمنی ہے، شدید دشمنی، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کی عمر میں جناب ابی طالب کے ہاں تشریف لائے، اور 8 سال کی عمر کے بعد جناب ابی طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی اور نگہداشت کی۔ ایک دن اتفاق سے جناب ابو طالب اور ابو لہب کے درمیان جھگڑا ہو گیا، یہ دونوں سگے بھائی ہیں، تو دونوں سگے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ ابو لہب جو ہے یہ قوی جثہ تھا، اس نے جناب ابو طالب کو گرایا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کو بغلوں سے پکڑا اور اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ ابو لہب بولا، اے بھتیجے، آپ کا یہ کام نہیں تھا، ہم دونوں آپ کے چچا ہیں، میں بھی آپ کا چچا ہوں، وہ بھی آپ کا چچا ہے، ہم دونوں بھائی ہیں، ہم دونوں آپ کے چچا ہیں، ہم رشتے میں دونوں آپ کے برابر ہیں، تو آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا، میرے دل میں آپ کی محبت کبھی نہیں آئی، میرے دل میں آپ کی محبت کبھی نہیں آئی۔ اس دن سے ابو لہب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدید ترین دشمن بن گیا۔ یعنی یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں،
ابھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب سے فرمایا کہ میرے دل میں آپ کی محبت کبھی نہیں آئی، تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے آقا کریم جانتے تھے کہ یہ ازلی دشمن ہے، یہ ایمان نہیں لائے گا، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں اس کی محبت ہی پیدا نہیں، حالانکہ یہ حقیقی چچا تھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں۔ عرب کا رواج تھا، کچھ لوگوں کو اس پر بھی جو ہے وہ تحفظات ہیں، تو عرب کا ایک رواج تھا کہ عرب کے ہاں بچپن میں بھی یعنی چھوٹی عمر میں نکاح ہو جایا کرتا تھا، مگر رخصتی نہیں ہوتی تھی، نکاح پہلے ہو جایا کرتے تھے۔ ہمارے ہندوستان میں بھی کچھ علاقوں میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں، چھوٹی عمروں میں نکاح ہو گیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس کے بارے میں بھی قرآن مجید نے اعلان فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے۔ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا فلاں قبیلے والو، فلاں قبیلے والو، فلاں قبیلے والو، آؤ میری بات سنو۔ تمام مکے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ جو خود نہیں جا سکتا تھا، نہیں پہنچ سکتا تھا، اس نے اپنی طرف سے ایک نمائندہ بھیجا۔ جب سب لوگ جمع ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مکے والو، اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف سے گھوڑ سواروں کا ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں، ہم نے سچ کے سوا تمہاری بات پر کوئی تجربہ نہیں کیا، یعنی آپ نے جب بھی بولا ہے سچ ہی بولا ہے، تو کیوں نہیں ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو، پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، میں آخر الزمان نبی ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ڈرانے کے لیے، تمہیں پاک کرنے کے لیے۔ تو اس وقت سب لوگ خاموش رہے مگر ابو لہب بولا۔ ابو لہب کہنے لگا تمہارے ہاتھ جو ہیں یہ ٹوٹ جائیں، تم سارا دن ہلاک ہو جاؤ۔ تو اس وقت بلائیں ان کو، ریکارڈنگ بند کرو۔ یہ کیا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابو لہب بولا اور کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ سارا دن آپ کی ہلاکت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، مگر یہ فطری تقاضا ہے، کوئی آدمی اگر کسی کو برا کہے تو اکثر مرتبہ لوگ اپنی طرف جو ہے وہ اسے برداشت کر لیتے ہیں، مگر اس کے محبوب کو اگر کوئی برا کہے تو آدمی برداشت نہیں کرتے۔ جب
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو لہب نے اس طرح کے جملے بولے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رحمت للعالمین تو خاموش رہے، مگر رب العالمین کی غیرت نے گوارا نہ کیا تو رب العالمین نے سورہ لہب کا نزول فرمایا اور فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے، اس کی کمائی نے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ جب ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا اور اس کی مذمت میں یہ صورت بھی نازل ہو گئی تو ابو لہب گھر آیا، اس کو پتہ چلا کہ اس کی مذمت میں اللہ کا قرآن نازل ہو گیا ہے، تو گھر آ کر اپنے بیٹوں سے دونوں سے، عتیبہ اور عتبہ سے کہنے لگا کہ میرا سر تم پر اس وقت حلال ہوگا جب تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو گے، یعنی اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو جیسے ہم پنجابی میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میرے مرے دے پھر منہ نہ ویکھیں، تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ عتبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دی اور عتیبہ اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دی، مگر عتیبہ جو ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گریبان کو پھاڑ دیا، قمیض مبارک کو پھاڑا اور کچھ نازیبا الفاظ کہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں۔ اس وقت عتیبہ جو ہے شام کی تجارت پر جا رہا تھا، جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قمیض مبارک کو پھاڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نکلا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ اب یہاں میرے ذہن میں اتفاقاً ایک بات آ گئی ہے، اس کا بھی ازالہ کر دوں۔ کچھ لوگ اہل سنت و جماعت میں سے اگر کوئی اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کہہ دے سگے مدینہ، تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مدینے کا کتا ہے، یہ دیکھو اپنے آپ کو کتا کہہ رہا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اس نے اپنے آپ کو کتا کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلی کا کتا کہا، حضور کے در کا کتا کہا، اور اس نے اس وجہ سے کہا کہ کتے کی وفاداری مشہور ہے، لہذا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بنا پر اپنے آپ کو کتا کہا کہ میں مدینے کا کتا ہوں۔ اور جو اعتراض کرتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ اپنے آپ کو وہ کتا کہتے ہیں جس کو قرآن نے کتا کہا، جس کو میرے آقا کریم نے کتا کہا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب شیر پنجاب، تو میں نے کہا شیر کو بھی حضور نے کتا کہا ہے تو کتے تو پھر تم بھی ہو، کان کو پکڑنا ہے جیسے مرضی پکڑ لو۔ تو اب عتیبہ جو ہے جب اس وقت شام کی تجارت پر جا رہا تھا تو شام کے قریب جو ہے ایک جگہ پر یہ قافلہ ٹھہرا، رات ہوئی، ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا کہ اے قافلے والو میرے بیٹے کے بارے میں میری مدد کرنا، مجھے خطرہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میرے بیٹے کے متعلق کلمات
کہے ہیں مجھے خطرہ ہے میرے بیٹے کے بارے میں میری مدد کرنا۔ تمام قافلے والے ارد گرد سوئے اور درمیان میں عتیبہ کو سلایا، مگر جب رات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو جملے نکل گئے تھے، تیرے منہوں جڑی گل نکلے او تیرے، جڑا تو اشارہ کریں وہی تقدیر۔ اب رات ہوئی، جنگل کا شیر آیا اور تمام قافلے والوں کے چہروں کو، ان کے منہوں کو سونگھتا ہوا، کسی کو کچھ نہیں کہا، آگے نکلا اور عتیبہ تک پہنچا۔ جب عتیبہ تک شیر پہنچا، اس نے عتیبہ کے سر کو پکڑا اور اس کو کچل دیا۔ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، حضور کے دشمنوں کو تو جنگل کے کتوں نے بھی نہیں چھوڑا۔ جنگل کے کتوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے بدلہ لیا ہے۔ اور عتبہ کے بارے میں کچھ روایات میں آتا ہے کہ ابو لہب کے 3 بیٹے تھے، عتیبہ، عتبہ اور موتبہ۔ تو کچھ روایات میں آتا ہے کہ عتیبہ کے علاوہ باقی 2 بیٹے جو ہیں وہ ایمان لے آئے تھے، اور ابو لہب کی ایک بیٹی بھی ایمان لے آئی تھی مدینے میں۔ ہجرت مدینہ کے بعد وہ بھی مدینہ پہنچ گئی تھی، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے خطاب فرمایا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو ابو لہب نے طلاق دلوائی اپنے بیٹوں سے، اور صرف ابو لہب نے نہیں بلکہ اس کی جو بیوی ہے اس نے بھی اپنے بیٹوں سے کہا تھا، عتبہ بنت حرب، کہ میں تمہیں کہتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے۔ اور جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی کو جب پتا چلا کہ ہماری مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے، تو اس نے ایک بھاری پتھر پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حرم پاک کے اندر تشریف فرما تھے، بیت اللہ کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا دور سے ابو لہب کی بیوی پتھر اٹھائے ہوئے آ رہی ہے، تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ آپ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائیں، ابو لہب کی بیوی آ رہی ہے، کہیں آپ کو ضرر نہ پہنچائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق پریشان نہ ہوں، غم نہ کریں، یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ اب جب ابو لہب کی بیوی قریب آئی، یہ الفاظ فرما کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے۔ ابو لہب کی بیوی جب قریب آئی تو سیدھا سیدنا صدیق اکبر کے پاس آ کر کہنے لگی، تمہارے پیغمبر کہاں ہیں؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو کہنے لگی کہ تمہارے پیغمبر کہاں ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہیں کیا کام ہے؟ میرے پیغمبر سے تمہیں کام کیا ہے؟ کہنے لگی کہ اس نے میری ہجو کی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے پیغمبر نہ شعر گھڑتے ہیں نہ شعر کہتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان نہیں ہے، نہ وہ شعر کہتے ہیں نہ وہ شعر بناتے ہیں۔ اب وہ یہ کہتی ہوئی کچھ جملے کہتی ہوئی واپس چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب نماز سے فارغ ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کے پاس کھڑی تھی مگر آپ کو دیکھ نہ سکے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق جب وہ آ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ کھڑا کر دیا تھا، جو فرشتہ مجھے چھپائے ہوئے تھا، جس کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں سکی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح حفاظت فرمائی، اور اس طرح دشمنوں کے شر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے بچایا۔ یہ دروازہ تھوڑا سا آگے کر دیں، ٹائم نظر نہیں آ رہا۔ اور ابو لہب یہ اس قدر بدترین دشمن تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہجرت مدینہ سے پہلے جب حج کا مہینہ آتا تو لوگ ہر طرف سے اور ہر شہر سے، ہر قبیلے سے لوگ جو ہے وہ حج کرنے کے لیے دوسرے علاقوں سے آتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے ان حاجیوں کے پاس میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے، اور حجاج کو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ فرماتے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کرتے۔ کیوں کہ دور دراز سے لوگ آئے ہوئے تھے، آتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے تاکہ ان کے ذریعے دنیا تک پیغام پہنچ جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجیوں کے پاس تشریف لے جاتے تو یہ بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، اور یہ ایک آنکھ سے کانا بھی تھا، بہنگا تھا، یہ ایک آنکھ سے بہنگا تھا، اور اس کی بیوی ایک آنکھ سے کانی تھی۔ اور یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبیلے کو دعوت دیتے اور ان سے کہتے کہ اے لوگو کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کا رسول ہوں، انا محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے آپ لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور میں تمہیں پاک کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دعوت و تبلیغ کر کے آگے تشریف لے جاتے تو یہ بہنگا پیچھے ان کے پاس پہنچ جاتا ابو لہب، اور ان لوگوں کو جا کر کہتا یہ جو آدمی ہے اس نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، اس نے نئے دین کا اعلان کیا ہے، اور یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹا ہے، اس کی باتوں پر اعتماد نہ کرنا۔ اور ہر قبیلے، ہر گروہ کے پاس یہ بہنگا ابو لہب جاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان میں وہ الفاظ بکتا، وہ کہتا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان نہیں تھے، اور یہ برملا لوگوں میں کہتا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو باقی جو کفار مکہ تھے وہ بھی کہتے تھے کہ آپ صادق الامین ہیں، مگر یہ بہنگا جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے منا کے میدان میں لوگوں کو جا کر کہتا، اور پھر اس کی سزا کیا ہوئی؟ ایک مرتبہ ام الفضل جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ زوجہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ہیں۔ ایک مرتبہ ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دی، ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا تو وہ گئی، ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، انہوں نے جا کر اس کے سر پر دے مارا اور سر پھاڑ دیا، اور اس پر جو ہے وہ بہت اسے ندامت ہوئی، مگر ایسے کو ندامت کیا۔ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے پوچھا ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے آج یہ کیا ہے
تو انہوں نے کہا کہ اس نے میرے بھتیجے کو برا کہا ہے، اور یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب ابھی تک غزوہ بدر نہیں ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی۔ اس وقت جمیل نے ابو لہب کے سر پر ڈنڈا دے مارا تھا، اور یہ بات اس بات کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ جناب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر کے بعد ایمان لائے، اور یہ اس بات کے دلیل ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور آپ کی بیوی جمیل یہ غزوہ بدر کے بعد ایمان نہیں لائے، بلکہ غزوہ بدر سے پہلے ایمان لا چکے تھے۔ ایک حکمت کے تحت جو ہے انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا، تب تو انہوں نے ابو لہب کے سر پر ڈنڈا دے مارا تھا، سر پھاڑ دیا تھا۔ تو جناب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا آج آپ نے یہ کیا ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے، اور اس کے بعد جب غزوہ بدر ہوا، ابو لہب اس غزوہ بدر میں جا نہیں سکا تھا، اس نے اپنی طرف سے ایک نمائندہ بھیجا تھا، اپنی طرف سے ایک بندہ بھیجا تھا، کیونکہ غزوہ بدر کے موقع پر کفار مکہ، قریش مکہ کی طرف سے اعلان ہوا تھا کوئی سردار مکہ میں نہ رہے، سب نکلیں گے، اور کہتے تھے کہ آج ہم مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، آج ہم بتا دیں گے۔ کوئی مکے میں نہیں رہا تھا، ابو لہب نہیں جا سکا تھا کسی وجہ سے، تو اس نے اپنی طرف سے ایک بندہ بھیجا تھا۔ جب کفار مکہ کو شکست ہوئی اور بدترین بدر میں شکست ہوئی، ابو لہب کو جب پتا چلا تو یہ وہ شکست سن کر ہی اپنے اندر مر گیا تھا، اور موت کیسے ہوئی، اس کو ایک پھوڑا نکلا، ایک گھوڑا نکلا، اور وہ کینسر کی شکل اس نے اختیار کی، آج کی زبان میں کہہ لیں کہ کینسر کی شکل اختیار کی، اور چند دنوں کے بعد یہ اپنے گھر میں مرا، اور اس سے اتنی سخت بدبو آتی تھی کہ اس کے گھر والے بھی اس کے قریب نہیں جاتے تھے، حتیٰ کہ 3 دن اس بدبخت ابو لہب کی لاش اپنے گھر میں پڑی رہی، اس کے بیٹے بھی قریب نہ گئے۔ آخر کار ایک سردار نے، قریش مکہ میں سے، سرداران مکہ میں سے ایک نے کہا اس کے بیٹوں کو کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارے باپ کی لاش کی بدبو مکے میں پھیل رہی ہے اور تم اس کو جو ہے وہ دفن کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ کوڑا ہو چکا ہے، کہیں ہاتھ لگانے سے ہمیں کوڑ نہ ہو جائے، ہم اس لیے اس کے قریب نہیں جاتے۔ اور پھر اس کو جو ہے وہ کسی چیز سے پکڑ کر پہاڑی کے اوپر سے گرایا گیا، اور گرا کر دور سے پتھر مار مار کر وہاں ہی اس کو جو ہے وہ چھپا دیا گیا، اس کو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ دشمن رسول کو قبر بھی نصیب نہ ہوئی، اور دشمن رسول کو مرنے کے بعد بھی گھر والوں نے بھی نہ سنبھالا، اور غسل بھی نہ دیا گیا، کفن بھی نہ دیا گیا، قبر میں جو ہے وہ قبر بھی نہ کھودی گئی، اسی طرح ہی پھینک دیا گیا، اور اوپر سے پتھر مار مار کر جو ہے وہ پھینک کر اس کو چھپایا گیا۔ یہ دشمن رسول کی وہ سزا ہے جو دنیا میں دی اللہ نے۔ تو اس لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، لوگوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اگر کوئی زبان کھولے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق جس نے زبان کھولی ہے، اللہ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ ایک اور دشمن رسول ہے، مکہ کے اندر تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ جھوٹا کہا، اور رب العالمین نے 29 پارے کے اندر اس کے 10 عیب گنوائے، اور آخر میں رب العالمین نے یہ بھی کہا جنوں پنجابی کہندے نے اے محبوب یہ تے ہے ہی حرام دا۔ قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے کہا یہ بد نسل ہے، اور بد نسل کہندے نے حرام دے نو، جن نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ستایا، رب العالمین نے انہوں معاف نہیں فرمایا، اللہ معاف فرمائے گا بھی نہیں۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اور آپ کے اصحاب